وہ اور زیادہ اگریسو ہوگا. اور چونکہ ہماری جو پوزیشن ہے وہ دیکھیں اکنامیکلی پولیٹیکلی ریجن کے اندر ہمارے ساتھ بتائیں نا کون سا ملک ہمارے ساتھ کھڑا ہے. دیکھیں ایک چیز جو ہم بھول رہے ہیں, انڈیا از اے ہیوج مارکیٹ اکانومی. پوری دنیا کا ایک ٹلٹ ہے انڈیا کی طرف, امریکنز ان کے ساتھ ہیں, اور چونکہ وہ ایک مارکیٹ اکانومی ہے اور دنیا انڈیا کی بات. کلبھوشن نے کیا کیا پاکستان کے اندر اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کی, ٹیررزم کی پھیلایا, تو دنیا کو کیسے پتا چلے گا؟ کیا دنیا کو خواب آ جائے گی کلبھوشن نے سارا کچھ کیا؟ کہ پاکستان نے آج کی تاریخ تک تو کچھ نہیں کیا. پچھلے سال سپٹمبر کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ پرائم منسٹر صاحب نے یو این میں گئے اور وہاں پہ ڈوزیئر دیا گیا سیکرٹری جنرل یو این جنرل سیکرٹری جنرل کو. وہاں پہ جب میں نے کچھ لوگوں سے بات کی, پتہ چلا کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. وہاں پہ تو یا اپنے سیکیورٹی کونسل میں کہیں لے کے گئے, وہاں پہ 2-3 ادارے ہیں, ایک وہاں پہ ان کے کاؤنٹر ٹیررزم ایگزیکٹو ڈائریکٹوریٹ ہے, یہ یون سیکیورٹی کونسل کے اندر کام کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ادارہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم انٹرنیشنل ٹاسک فورس, جو کہ پوری دنیا کے اندر جو اینٹی ٹیررزم لاز ہیں, جو فریم ورک ہیں, پالیسی فریم ورکس ہیں, ان پہ دنیا کو تو انپٹ دیتا ہے, دنیا سے بات کرتا ہے. لیکن ہم نے آج تک وہ کہیں کسی بھی دنیا کے فورم کے اوپر ہم نے کلبھوشن کا ایشو ہائی لائٹ نہیں کیا. تو دنیا کو بتانے کے لیے ہماری جو خارجہ پالیسی, ایک افیکٹو خارجہ پالیسی کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. وہ تو الحمدللہ ہمارے پاس فورم منسٹر نہیں ہے, وہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس ہے, وہ آپ کو پتا ہے انہوں نے اپنا قلم دان سنبھالا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھنا یہ کہ اب کرنا کیا ہے. دیکھیں ایک چیز جو ہم بھول رہے ہیں, انڈیا از اے ہیوج مارکیٹ اکانومی. پوری دنیا کا ایک ٹلٹ ہے انڈیا کی طرف, امریکنز ان کے ساتھ ہیں, اور چونکہ وہ ایک مارکیٹ اکانومی ہے اور دنیا انڈیا کی بات حالات ہمارے اور ان کے بڑے ڈیفرنٹ ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر حکومت پاکستان یا پرائم منسٹر آف پاکستان یہ کلبھوشن کے ایشو کے اوپر کتنا انڈین پریشر لیتے ہیں. شہزاد صاحب نے جس طرح بات کی نا کہ انڈیا گھٹنے ٹیکے گا, انڈیا میرے نزدیک, میرے خیال کے مطابق گھٹنے نہیں ٹیکے گا, وہ اور زیادہ اگریسو ہوگا. اور چونکہ ہماری جو پوزیشن ہے وہ دیکھیں اکنامیکلی پولیٹیکلی ریجن کے اندر ہمارے ساتھ بتائیں نا کون سا ملک ہمارے ساتھ کھڑا ہے. ایران, افغانستان, انڈیا تو آلریڈی ہمارا ایک اینیمی نمبر 1 ہے. تو ہم کس کے بیس پہ کریں گے؟ ہاں چائنا ہے, چائنا ہمیں سپورٹ کر رہا ہے, لیکن وہی بھی کس حد تک کرے گا. تو لہٰذا ہمیں دنیا کے اندر اگر اس میسج کو کلبھوشن نے جو ہمارے ملک کے اندر کیا بتانا ہے, تو اس کے لیے ہمیں کسی فورم میں یہ بات کرنا پڑے گی. ایک بات تو 100% درست کہی ہے خاور صاحب نے, وہ یہ کہ انڈیا ایک مارکیٹ اکانومی ہے, ایک بومنگ اکانومی ہے, لوگوں کی نظر اس طرف ہے. ہلالی صاحب اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, لیکن اتنا بھی ہے ہلالی صاحب کہ کسی طریقے سے بھی اگر انڈیا اکانومی ہے تو وہ کسی کے اوپر چڑھ تو نہیں سکتا, یا پھر ایک ڈپلومیٹک طریقہ کار ہوتا ہے, اس ڈپلومیٹک طریقہ کار کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے اپنے جاسوس بھیج دیں, یہ بھی کوئی طریقہ نہیں. اگر آپ اکانومی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خطے کے چودھری بنے ہوئے. میں سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ کا کیا سوال ہے, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اکانومی اتنی پریڈومیننٹ ہے کہ ہم لوگوں پہ وہ سوار ہو گئے ہیں اور ہمیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں ہماری اکنامک پالیسیز. میں سمجھتا ہوں وہ تو نہیں ہے, مگر ہاں ان کی اکانومی کافی بڑی ہے. انڈیا 10 گنا زیادہ ہے ہمارے سائز کے مطابق. ساتھ ساتھ یہ کہنا کہ کوئی نہیں جانتا انڈیا سیکولر سٹیٹ ہے, بالکل صحیح ہے. کوئی ہم لوگ نہیں مانتے, اگر انڈیا واقعی جینیونلی سیکولر ہوتا تو پاکستان نہیں بنتا. ہمیں پتہ ہے کہ ہندو جو ہے وہ مسلمانوں کا دشمن ہے, مگر پوری دنیا جو ہے وہ they take India as a secular state, اور ان کے کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھا ہے, نام نہاد بے شک مگر ہے. تو اب جب ایسی چیزیں ہوتے ہیں, گائے کسی کے کھانا آ کے کھاتا ہے, تو اگر گائے کو آپ ہاک دیں تو اس کے بعد وہ آ کے آپ کو مارتے ہیں لوگ. اٹ شوز کہ یہ بڑا یہ سیکولرزم, سو کالڈ سیکولرزم اتنا ڈیپ نہیں ہے. میں ایکچولی بات کرنا چاہتا ہوں جو شہزاد چودھری صاحب نے کہا کہ گلبھوشن کے ساتھ ہمارا کیا رابطہ ہونا چاہیے. دیکھیے گلبھوشن نے 3-4 چیزیں کیے ہیں which has cost lives, پاکستانی لائیوز. مثال کے طور پہ وہ گرینیڈ اٹیک کیا تھا گوادر اور تربت میں, اس نے پھر جوانی میں جا کے سویلین شپس اور ریڈار تھنگز کو کرا تھا, پھر اس نے بینک رول کیا ٹیررزم, اور خاص طور وہ اٹیک کوئٹہ میں ہزارہ کے اوپر جو ہوا ہے. اب کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ اتنے انسیڈنسز تو میرے خیال میں اس سفیشنٹ کہ اس کو 2 دفعہ آپ پھانسی دیں. اب کیا ہم کہیں گے کہ حالانکہ اس نے آ کے لوگوں کو مارا, حالانکہ اس نے آ کے ہر قسم کی لا کو بریک کیا, اور ہمارا جو ڈیتھ پینلٹی ہے جو ہم نے اس کو دیا, کیا ہم اس کو بھی سوداگیری کریں اس کے اوپر؟ کہ کیا انصاف پہ سوداگیری ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں انصاف پہ سوداگیری نہیں ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں جو بھی انڈیا کا ریاکشن ہے جو بھی ہو, ہاں ایک طریقہ ہے صرف,
اور وہ ہے کہ جتنے لوگ مارے گئے ان کے خاندانوں کو بلائے اور ان کو معافی مانگے, ان کو کمپنسیشن دے, اور اگر اکارڈنگ ٹو اسلامک لا وہ ایکسیپٹیبل ہیں ان کو تو ضرور, مگر اف ناٹ ہی مسٹ ہینگ. اس کی بارے میں نیگوشیشنز میرے خیال میں ہونا نہیں چاہیے. دس شوڈ ناٹ بی اے سبجیکٹ فار نیگوشیشن.